کون کہتا تھا علامہ احسان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے؟ اس نے اتنا قدم بڑھایا کہ وہ جنت البقیع پہنچ گیا اور ہم اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکے۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ کوئی خیال نہیں ہے؟ ہائے وہ محبت میں ڈوبا ہوا، رسول کے پیار میں ڈوبا ہوا جلا حال میں کہہ رہا تھا کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو محمد کے قدموں کو چوما کرتے تھے، کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جنہیں خدیجۃ الکبریٰ نبی کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی، کاش ہم بھی ہوتے اس وقت اور اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر لیتے۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے رحمت کائنات کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر لیا تھا۔ اور اگلا جملہ اتنا پیارا بولا، فرمانے لگے لوگوں وہ تو پھر انسان تھے جن کو اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، میں نے تو دیکھا ہے اللہ نے تو ان بستیوں کو بھی مقدس بنا دیا تھا جن بستیوں نے محمد کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ میری تیری تاریخ کیا ہے؟ میرا تیرا ماضی کیا ہے؟ اور آج میری تیری سوچ کیا ہے؟ ان کو دیکھ کر کافر کہتے ہیں، کافر۔ ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں لوگوں ہماری آنکھوں نے آج تک دنیا میں کوئی ایسا محب نہیں دیکھا جو محمد کے صحابہ سے زیادہ محمد سے محبت کرنے والا ہو، جن کے بارے میں کافر گواہی دیتے آج ان کے ایمان کے کیڑے نام نہاد مسلمان نکال رہے، آج ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مومن مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو وہ بنا رہے۔ افسوس ہے قاضی فائز عیسیٰ، تجھ پہ افسوس ہے، تیرے علاوہ ہر کوئی جانتا ہے کہ قادیانی آئین پاکستان کا باغی ہے، آئین پاکستان کا مانتا ہے قادیانی آئین پاکستان کو؟ تو نہیں کہا تھا اسلام نہیں پہلے آئین پہلے ہے؟ کسی ایک بات پہ تو قائم رہے، اور ہمیں ڈراتے ہیں، ایشان الہی ظہیر کے بیٹوں کو ڈراتے ہیں توہین ہوگی۔ سپریم کورٹ کی توہین یہ گوارا نہیں ہے۔ سن لو، اگر تمہیں سپریم کورٹ اور اس کے جج کی توہین گوارا نہیں ہے تو ہمیں آمنہ کے لال محمد کی توہین گوارا نہیں ہے۔ رب محمد کی قسم ہے، میں سوال کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ یہ متنازع فیصلہ دے کے کیا چاہتے ہو؟ کہ وہ آزادی سے یہ کہتے پھرے لوگوں کو، آزادی سے پھر لوگوں کو کہتے پھرے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں،
پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں محمد کو جس نے دیکھنا ہو اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ کوئی آیا تو لکھ لے قاضی فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ عیسیٰ الہی شہید کے روحانی فرزندوں کے بوٹ کی نوک میں ہے، ہم نہیں مانتے۔ جو جی میں آئے کر لو، جو جی میں آئے لکھ لو، جو جی میں آئے کہہ لو، مر جانا گوارا ہے، محمد کی ختم نبوت پہ سودا بازی کرنا گوارا نہیں ہے۔ ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، ہماری تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھ لے۔ کعب بن اشرف کے قتل سے لے کے، کعب بن اشرف کے پتہ ہے آپ کو، اس کے قتل سے لے کے راجپال تک ہماری تاریخ کا مطالعہ کر لے۔ ہم نے مرنا تو گوارا کر لیا ہے، محمد سے بے وفائی کرنا گوارا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز کی آزادی دے رہا ہے ان کو؟ ہر مذہب کو آزادی ہے، کس چیز کی آزادی ہے؟ یہ لوگوں کو کہے کہ میں مرزا محمد رسول اللہ ہوں، یہ لوگوں کو جا کے کہے میری بیوی ام المومنین ہے، یہ لوگوں کو جا کے کہے میرے گھر والے اہل بیت ہیں، یہ لوگوں کو جا کے کہے نور دین میرا ابو بکر ہے، مرزا محمود فاروق اعظم ہے، میرے ساتھی صحابہ ہیں، کہنے دو گے؟ تبلیغ کرنے دو گے؟ پھر سوئے ہوئے گھروں میں بیٹھ کے نہیں، میدان عمل میں قدم رکھو اور دنیا کو بتا دو اہل حدیث کٹ جانا گوارا کر لے گا، محمد کی ختم نبوت میں آنچ آنے دینا گوارا نہیں کرے گا۔ کن کو منوانا چاہتا ہے؟ جن کے بارے میں میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں۔ پڑھ صحیح مسلم، ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، کائنات کے امام نے کہا تھا بلا شبہ قیامت سے پہلے کثرت سے جھوٹے لوگ آئیں گے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم نے ان سے بچنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ ان سے بچنا ہے۔ جن سے آمنہ کا لال کہہ رہا ہے بچنا ہے، تو ان کو لا کے ہمارے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے۔ سن لو، اہل حدیث کا اعلان سن لو، انشاءاللہ ہمارے جیتے جی وہ اسلام کا نام لے کر کفر کی تبلیغ، اونچی کہو کفر کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہم میدان عمل میں نکل کر لوگوں کو بتائیں گے جس کی سہولت کاری یہ چیف جسٹس کر رہا ہے وہ بدگفتار ہے، وہ لعنتی کردار ہے، وہ خواہشات کا بندہ ہے، وہ سوچ کا گندا ہے، وہ دولت کا حریص ہے، وہ منافقت کا مریض ہے، وہ اخلاق کا قاتل ہے، وہ سراپائے باطل ہے، وہ فتنہ ساز ہے، وہ نوسر باز ہے،
وہ علامت فساد ہے، وہ منکر جہاد ہے، دنیا کو بتائیں گے وہ جھوٹ کا مجسمہ ہے، انگریز کے بوٹ کا تسمہ ہے، وہ فرنگی کا غلام ہے، وہ دشمن خیر الانام ہے، وہ ایمان کا شکاری ہے، وہ در انگریز کا بکاری ہے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، وہ کفر میں سیانہ ہے، وہ کفر کی برہان ہے، وہ دشمن قرآن ہے، وہ مسلمہ کذاب کا ترجمان ہے، وہ مرزا قادیان ہے، اس کی شخصیت بڑی شیطانی ہے، اس کا نام مرزا قادیانی ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے وہ ہرزہ سرائی میں منہ زور ہے، جس کو چیف جسٹس منوانا چاہتا ہے وہ نبوت کا چور ہے۔ بتاؤ گے؟ اور بولو بتاؤ گے کہ جا کے گھر سو جاؤ گے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہم اس کی نفی کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے جس کے بارے میں ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں وہ لامثال ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ حسین و جمیل ہے، وہ شکیل ہے، وہ نیک ہے، وہ پاک ہے، وہ معصوم ہے، وہ حیادار ہے، وہ غیور ہے، وہ بہادر ہے، وہ مجاہد ہے، وہ غازی ہے، وہ عابد ہے، وہ زاہد ہے، وہ صابر ہے، وہ شاکر ہے، وہ متوکل ہے، وہ بردبار ہے، وہ راست باز ہے، وفادار ہے، قوی ہے، دانا ہے، روب والا ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے، وہ رسول خاتم پیغمبراں ہے، شکوہ تاجداراں ہے، فروغ دل آزاراں ہے، انیس دل فگاراں ہے، تب و تاب کوہ فراں ہے، ماہ درخشاں ہے، نصاب یزداں ہے، کلاہ بے کلاہاں ہے، بہار شبنم سطاں ہے، شباب نو بہاراں ہے، اب وہ ممدوع دو جہاں ہے، کلاہ بے کلاہاں ہے، رئیس جنود عرشیاں ہے، باعث رحمت فرشیاں ہے، وہ اشرف الانبیاء ہے، شاب روز جزا ہے، محبوب کبریا ہے، حبیب خدا ہے، جس کی دعوت ہم لے کے آئے ہیں وہ احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے جی وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، نہ انہیں کلمے کی کوئی سمجھ ہے نہ اسے کوئی کلمے کی۔ کلمہ کیا سبق دیتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ان بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کر طاقت کے بل بوتے پر کفر کو اسلام بنانے والوں کان لگا کے سن لو، ابھی احسان الہی شہیر کے جسمانی اور روحانی بیٹے زندہ ہیں، تمہیں اس عمل پہ، اس بات پہ عمل کرنے کی اجازت دے سکتے نہیں، انشاءاللہ روکیں گے بھی، ٹوکیں گے بھی، اور تمہیں سمجھائیں گے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پہلے کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھ تو صحیح، کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ کبھی سوچا ہے؟ یا صرف ہم نے یہی سیکھا ہے لا الہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ کہہ لو، باقی جو جی چاہے کرتے پھرو، جس کے لیے جی چاہے سہولت کار بنے رہو، کیونکہ بڑی طاقت ہے تمہارے پاس، کرسی ہے تمہارے پاس۔ خدا کی قسم ہماری تاریخ یہ ہے، ہم نے ان کرسیوں کو کبھی کوئی اہمیت، اہل حدیث کی نگاہ میں اہمیت ہے یا عرش والے خدا کی ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہے یہ کلمہ؟ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ
کیا ہے یہ محمد الرسول اللہ؟ کیا ہے یہ؟ دنیا کو بتاؤ۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ کلیم ہے۔ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، محمد الرسول اللہ نظام زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ اس الہ کی الوہیت کا اقرار ہے، محمد الرسول اللہ اس محبوب کی نبوت کا اظہار ہے۔ لا الہ الا اللہ اس الہ کی الوہیت کا اعلان ہے، محمد الرسول اللہ اس محبوب کی ختم نبوت کا اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں یہ اشارہ کر کے بتایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں یہ اشارہ کر کے بتایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ جب تک اس الہ کی الوہیت رہے گی، اس محبوب کی ختم نبوت رہے گی، وہ رب العالمین رہے گا، یہ رحمت للعالمین رہے گا۔ اس میں بتایا گیا ہے جب تک اس رب کی ربوبیت رہے گی، اس محبوب کی ختم نبوت رہے گی، لاکھوں قیامتیں برپا ہو جائیں، اب خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا، نبی بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ یہ معنی کون تمہیں سمجھائے، کون تمہیں پہنچائے؟ جی مذہبی آزادی ہوگی تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ پھر تیرے بارے میں فتویٰ چھپے گا، تیرے بارے میں۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے؟ لگنا چاہیے ان لوگوں پہ یہ فتویٰ، الا ذریۃ البغایا۔ اس نے کہا جو مجھے نہیں مانے گا وہ کنجریوں کی اولاد کہلائے گا۔ اس نے لکھا ہے، روحانی خزائن اٹھاؤ، پہلے ان کی تاریخ پڑھ پھر آزادی دینا۔ تو کہتا ہے اس کو مان لیں، جو اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے؟ میرے نبی نے تو کہا تھا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ گالی دینا مسلمان کو فسق ہے، گالی فسق ہے۔ گالی دینے والا کون ہے؟ فاسق۔ گالی دینے والا کون ہے؟ فاسق۔ تو سہولت کاری کر کے سمجھتا ہے ان کو پرموٹ کر لے گا، ان کی دعوت کو گھر گھر پہنچا لے گا۔ سن آسمان کا خالق و مالک کیا کہتا ہے فاسقوں کے بارے میں؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ صرف ہدایت نہیں، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ اللہ فاسقوں سے کبھی راضی بھی نہیں ہوتا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ فاسقوں کو نہ کوئی چیف جسٹس، نہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف، نہ کوئی وزیر اعظم، کوئی نہیں بچا سکتا ان کی ہلاکت سے۔ ان کو کوئی نہیں بچا سکتا جس کو رب ہلاک کرنے پہ آ جائے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہلاکت فاسقوں کا مقدر ہے، ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر سن لو، ایسی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم گلی گلی یہ صدا لگائیں گے، گلی گلی یہ آوازہ بلند کریں گے، گلی گلی یہ نکارہ کھڑکائیں گے، اور لوگو اہل حدیث کا عقیدہ لکھ لو،
اہل حدیث کا مذہب لکھ لو، اہل حدیث کی صدا لکھ لو، اہل حدیث کا آوازہ لکھ لو، اہل حدیث کا نکارہ لکھ لو، اہل حدیث کی سوچ لکھ لو، اہل حدیث کی فکر لکھ لو، اہل حدیث کا پیغام لکھ لو۔ ہم کہتے ہیں سورج پلٹ سکتا ہے، سورج پلٹ سکتا ہے، چاند مدھم پڑ سکتا ہے، ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور لوگوں سن لو، پرندوں کی چہک میں فرق آ سکتا ہے، کلیوں کی مہک میں فرق آ سکتا ہے، لیل و نہار میں فرق آ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ہزاروں انقلاب برپا ہو سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اب قیامت تک رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس عقیدے کو گھر گھر پہنچاؤ گے، اس دعوت کو گھر گھر سناؤ گے؟ آؤ جمعیت اہل حدیث کے قدموں سے قدم ملاؤ، حشام الہی ظہیر کے ساتھ میدان عمل میں آؤ اور دنیا کو بتاؤ جس طرح علامہ ظہیر نے اپنی زندگی پہ ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی، اسی طرح اس کے بیٹے بھی ختم نبوت پہ آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھنا یہ کس طرح تم دبا کے بھاگیں گے۔ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، قرآن و سنت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے، اور منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ آخر دعوانا